الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کے اس درس میں پارہ نمبر 26 کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں کل 6 حصے ہیں۔ سورہ احقاف مکمل، سورہ محمد مکمل، سورہ فتح مکمل، سورہ حجرات مکمل، سورہ قاف مکمل، سورہ ذاریات کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ احقاف میں کئی باتیں مذکور ہیں۔ کون کون ہیں؟ ایک بات تو یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان ہے، یعنی انسانوں کو حکم دیا گیا کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ پوری دنیا مانتی ہے کہ والدین کے اولاد پر بہت سارے احسانات ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجیے اللہ اس کے رسول کے بعد اگر سب سے زیادہ احسانات ہیں انسانوں پر وہ تو والدین کے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اور یہ بھی سمجھو کہ ہمیں بھی ایک دن والدین بننا ہے۔ اگر آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا تو اپنے اولاد سے اپنے بارے میں اچھا توقع مت رکھیے گا۔ اسی طرح حمل کے اقل مدت کا بیان کہ وہ 6 ماہ ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ پلتا ہے کم سے کم اس کی مدت جو بتائے گی وہ 6 ماہ ہے، یعنی 6 ماہ تک کا بچہ صحیح مانا جا سکتا ہے۔ قوم عاد کی شرارت، قوم عاد گزری ایک قوم ہے، ان کی شرارت اور ان پہ آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے کہ ان پر ایسی ہوا چلی کہ اس نے سب کو تہو بالا کر دیا۔ قوم عاد کا بیان کہ ان کی بدمعاشیاں اور پھر ان کو کس طرح برباد کیا گیا، اتنی زوردار آندھیاں چلائی گئی جو ان کو تہو بالا کر دیا۔ تو انسانوں کو آگاہ کیا گیا کہ اپنے حدود اور دائرے میں رہو، یہ مت سمجھو کہ تم پاورفل ہو گئے۔ جس دن تمہاری بدمعاشیاں حدود کو کروس کر جائیں گی تو اللہ کی مار ایسے پڑ سکتی ہے جیسے قوم عاد کو پڑی۔ جنوں کے ایمان لانے والے اور اپنی قوم میں دائی کی حیثیت سے کام کرنے کا بیان یہ بھی بیان کیا کہ جن بھی ایمان لاتے ہیں پھر بھی وہ بھی دعوت کا کام کرتے ہیں۔ سورہ محمد میں بہت ساری باتیں ہیں۔ جنت کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایسی نہریں ہیں جس کا پانی گدلا نہیں ہوتا، اس میں دودھ کی نہر ہے، شراب کی خالص نہر ہے، شہد کی نہر ہے، ہر قسم کا پھل ہے۔ یعنی جنت کا یہ خاکہ کھینچا گیا کہ جنت ہوگی، اس میں یہ نعمتیں ہوگی، اور حقیقت یہی ہے کہ جنت جیسی نعمت نہیں ملے گی، دنیا کے اندر ہے ہی نہیں۔ آدمی کچھ بھی کر لے لیکن دنیا کو جنت نہیں بنا سکتا، کتنا بھی ہے بلڈنگ بنا لے، ساری سہولت نہیں۔ جنت میں نعمتیں ہی نہیں، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، جنت میں ٹینشن نہیں ہوگا، جنت میں گندگی نہیں ہوگی، جنت میں کسی دوسرے کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، دل میں کینہ کپٹ بغض اور حسد نہیں ہوگی۔ یہ ساری بہت خطرناک بیماریاں ہیں نا، تو ان ساری چیزوں سے جنت کیا ہوگی؟ پاک ہوگی۔ اس لیے اللہ کی بندو جنت حاصل کرنے کے سارے کارنامے کرو۔ اسی طرح آدمی جب مال پاتا ہے یا سرداری اور منصب کا مالک ہوتا ہے تو رشتہ کو نہیں نبھاتا۔ یعنی یہ کہا گیا کہ جب بندے کو مال ملتا ہے یا کرسی تو ہوتا کیا، پھر وہ رشتوں کو توڑتا ہے، یعنی اپنے معیار اور اپنے حساب سے جو رشتے نہیں ہوتے ہیں نا ان کو وہ اہمیت نہیں دیتا، توڑ دیتا ہے۔ جبکہ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اگر تم اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرو گے تو تمہارے کوئی بھی اعمال کام آنے والے نہیں ہیں۔ سورہ فتح کی بعض باتیں یہ ہے، اس سورت میں فتح مبین سے مراد یا تو صلح حدیبیہ یا فتح مکہ ہے، جیسا کہ مفسرین کے درمیان یہاں اختلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تعظیم اور توقیر اور مدد کرنے کے بیان، یعنی یہ بتایا گیا کہ ایمان لاؤ، اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی۔ ایمان لانے کے بعد نبی کی عزت دینی ہے، ان کی توقیر کرنی ہے، ان کے مقام کو جاننا ہے، یعنی ان کے سامنے بے ادبی تک بھی نہیں کرنی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حالات کا بیان، صلح حدیبیہ جو ہوئی اس میں جو صلح کے کارنامے تھے، جو شرک تھے، ان کا بھی کچھ اشارتاً کنایتاً تذکرہ ہوا ہے کہ ایسے حالات بنے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے خواب کا تذکرہ آپ مسجد حرام کی زیارت کریں گے، یعنی آپ مدینہ کے اندر آپ کو دکھایا گیا کہ وہ دن آئے گا کہ آپ مسجد حرم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بعض عمدہ صفات کا بیان، صحابہ کرام کے بعد خوبیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ حجرات میں کئی بات ہے، نبوت اور رسالت کا مقام، دو جماعتوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں اصلاح کی کوشش اور بغاوت کرنے والی جماعت کے مد مقابل کھڑے ہونا یہاں تک کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ یہ بیان کیا گیا کہ اگر دو مسلمان کے درمیان اختلاف ہو جائے تو تم صلح کرو، بیٹھ کے تماشا مت دیکھو، یہ ہوا کو یا اختلاف کو ہوا مت دو، یہ کام تمہارا نہیں۔ اور اگر کوئی باقی جماعت ہے تو اس کے مقابلے میں مل کے کھڑے ہو جاؤ جب تک کہ وہ راہ راست پر نہ آ جائے۔ ایک فارمولہ امت مسلمہ کو دیا گیا۔ سماج کو تباہ کرنے والی بعض صفات کا بیان، یعنی ایسی چیزیں جو سماج کو برباد کر دیتی ہیں، کیا ہے؟ جیسے غیبت، چغلی، بدگمانی، سخریہ یعنی مذاق یا برے القاب سے خطاب وغیرہ۔ یہ بتایا گیا کہ دیکھیں چغلی ہو یا غیبت، غیبت کسی کی پیچھے برائی کرنا، چغلی ادھر کی ادھر لگانا اور ادھر کی ادھر لگانا جس سے آپس میں لڑائی بھڑائی ہو جائے، یہ اسی طرح کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو برے نام سے یاد کرنا، کہا کہ یہ وہ چیز ہے جو سماج کو برباد کرتی ہے۔ پھر سماج کے اندر کینہ، کپٹ، حسد، جلن، نفرت، بغض، یہ ساری چیزیں پنپ جائیں گی۔ تو اسی لیے اسلام نے یہ ساری چیزوں پر پابندی لگا رکھی ہے۔ سورہ کاف کی چند باتیں، قیامت کا بیان کے بڑھنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی یہ تصور دیا گیا ہے اور بہت زور و شور کے ساتھ قرآن کے اندر بیان کیا گیا کہ بابو قیامت آئے گی اور قیامت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر یہ حساب کہ جو دنیا کے اندر تم کیے ہو ان سب کا حساب ہوگا۔ قوم نوح، اصحاب رس، سمود، عاد، قوم عاد، فرعون، اسی طرح اخوان لوط کی تکذیب کے بیان، یعنی قوموں کا اور ان کے جھٹلائے جانے کا واقعہ ہے۔ جہنم کی کشادگی اور جنت کی قربت کا بیان، آخرت کے میدان میں کس طرح لائے جائیں گے، مشرکین کو کیسے عذاب دیا جائے گا، اس سب کا بیان ہوا ہے۔ سورہ زاریات کی ابتدائی حصے میں بعض باتیں، کیا حساب و کتاب ہو کر رہے گا، اس سے مفر نہیں، یعنی یہ بتائے گا انسانوں کو کہ دیکھو تمہارا حساب کتاب ہوگا، اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا کہ دنیا میں تم کو پیدا کیا گیا اور مرنے کے بعد تم کو چھوڑ دیا جائے، یہ تصور تو ذہن کے اندر نکال ہی دینا۔ دنیا کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ نے کہا کہ دنیا کی نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور سوال ہوگا۔ متقیوں کے بعد صفات کا بیان کہ وہ رات میں کب سوتے ہیں، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں سائل اور محروم کا کہ حق کو فراموش نہیں کرتے۔ بڑی اہم بات بتائی گئی کہ جو متقی ہوتے ہیں، ہر کوئی دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں، لیکن صفات کیا ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں۔ کم سونے کا مطلب نہیں کیرم بورڈ کھیلتے ہیں یا کرکٹ کھیلتے ہیں، کم سونے کا مطلب نیند پوری ہو گئی، جب رات یعنی جلدی سوئیں گے اور نیند پوری ہو جائے گی ان کے تیسرے پہر میں، جب تیسرے پہر کو ان کی نیند پوری ہو جاتی ہے پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہے، پھر کیا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ یہ متقیوں کی زندگی کے سسٹم ہوتے ہیں اور ان کی یہ پہچان ہوتی ہے، اور ان کے دلوں میں سائل اور محروم ان دونوں کے حقوں کو فراموش نہیں کرتے، یعنی جو متقی ہوگا سائل اور محروم، یعنی کسی نے سوال کر دیا اپنی کسی ضرورت کا اور اس کو لگا کہ حقیقت میں بندہ صحیح ہے تو پھر خالی ہاتھ اس کو نہیں لوٹاتا، اور محروم جو محروم ہی رہ جاتے ہیں، جو بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں، گھٹ گھٹ کے جی رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں تو پھر ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ لیکن یہ متقی جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ چھپ کے کیسے بھی کر کے ان کے حالات کا پتہ لگاتے ہیں، پھر یہ ان کی مدد کیسے کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں اور بائیں کو خبر نہیں ہوتی ہے، ان کو محروم کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصل متقی لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کے آنے اور ان کی ضیافت کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے مہمان بن کر انسانوں کی شکل میں، تو ایک واقعہ ہے تو اس کا بھی بیان ہے، ان کی ضیافت کا بیان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔
ہے۔